तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, जो सारे जहान का रब है, सबका खालिक, राज़िक़, मालिक और मुदब्बिर है। हम गवाही देते हैं कि वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं, वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं और बुलंदबाला सिफ़ात हैं। और सलातो सलाम नाजिल हो मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और ये कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, और आपकी दुनिया में आने के बाद और नबूवत व रिसालत से सरफराज होने के बाद हर किसी के लिए आप पर ईमान लाना और आपकी पैरवी करना वाजिब है। और अल्लाह की जानिब से रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके आले अतहार और सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी और रसूल की सुहबत के लिए और शागिर्दी के लिए मुंतखब फरमाया, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे तरीक़े से ताउन किया और दीन की दावत व तबलीग में और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में आपका हर तरीक़े से साथ दिया। हम गवाही देते हैं कि हिदायत पाने के लिए और हिदायत याफ्ता होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले अतहार और सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के मनहज और रास्ते पर चलना ज़रूरी है। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, हम सब जानते हैं कि नमाज की क्या अहमियत है। ये सबसे अज़ीमुश्शान इबादत है और ये इस्लाम का दूसरा रुकन है। तौहीद के बाद इसी का नंबर आता है, और ये कि नमाज मोमिन होने की पहचान है, मुसलमान होने की निशानी है। और नमाज से मोमिन और गैर मोमिन में तमीज़ होती है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क मालूम होता है। नमाज ईमान की अलामत है, आदमी के मुसलमान होने का सबूत है, और यही वजह है कि क़यामत के दिन तमाम इबादात में, तमाम आमाल में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले यही हिसाब होगा कि तुम दुनिया में नमाज पढ़ते थे या नहीं, और ये कि नमाज किस तरीक़े पर पढ़ते थे, सही तरीक़े पर, मसनून तरीक़े पर तुम नमाज अदा करते थे या नहीं।
नमाज को मुकम्मल तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से अदा करते थे या नहीं। तो नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा, पूछगछ होगी, हिसाब होगा। जो इस इम्तिहान में पास हो जाएगा तो आगे के मराहिल उसके लिए आसान हो जाएंगे। जो इसी में फ़ेल हो जाएगा तो आगे के मराहिल उसके लिए और मुश्किल हो जाएंगे। तो मुहतरम हज़रात, ये नमाज की अहमियत है, उसका मकाम व मर्तबा है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें नमाज का किस कदर एहतमाम करना चाहिए। इससे ये मालूम होता है कि हमें नमाज का तरीक़ा मालूम कर लेना चाहिए। नमाज से पहले ज़रूरी है कि उसका तरीक़ा हमें मालूम हो। अगर हमें नज़र आता है, हमें इल्म होता है, हमें कोई बताता है कि हमें इस्लाह की ज़रूरत है, फ़लाँ फ़लाँ गलतियाँ नमाज में पाई जाती हैं, तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, खुले दिलों से मान लेना चाहिए और फिर जो गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उनकी इस्लाह करना चाहिए। इसलिए कि दीन खैर खाही का नाम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर खाह होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अच्छा मशवरा देता है, अच्छी नसीहत करता है, गलती पे टोकता है ताकि उसकी इस्लाह हो जाए। तो इसी के मद्देनज़र आज के खुतबे जुमा में नमाज से मुताल्लिक़ एक संगीन गलती की निशानदही की जाएगी। हम सब जानते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरीक़े से पढ़ो जिस तरीक़े से मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि कैसे आपने नमाज पढ़ी और उन्होंने महफूज किया, बाद वालों को बताया, ताबीन को, उन्होंने तबा ताबीन को, और मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की किताबों में नमाज का पूरा मसनून तरीक़ा दर्ज किया है। तो हमने तो नहीं देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए, लेकिन जब हम इन हदीसों का मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि गोया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं। पूरा तरीक़ा मौजूद है। तो उसी मसनून तरीक़े पर, मुकम्मल तरीक़े पर, अच्छे अंदाज में नमाज अदा करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला को वही तरीक़ा पसंद है जो मसनून हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जो मुकम्मल हो, जो अहसन तरीक़ा हो। मुहतरम हज़रात, नमाज जब लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे नमाजी भाइयों की नमाज में बहुत सारी खामियां, गलतियां, कोताहियां नज़र आती हैं। ज़रूरी है कि इनकी निशानदही करके इस्लाह की जाए। उन्हीं गलतियों में से एक गलती सफ़ बंदी के ताल्लुक़ से है और हमेशा बाज़ खैरख़्वाह भाइयों की तरफ से मशवरा आता रहता है कि लोगों को सफ़ बंदी के बारे में भी बताया जाए। जब जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो सफ़ बंदी ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं, सफ़ बंदी का एहतमाम नहीं करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको जानकर हर आदमी अपनी इस्लाह करे। अगर वो सफ़ बंदी का एहतमाम करते हुए नमाज पढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसमें कोई कमी कोताही उसके यहाँ पाई जाती है तो उसको माने और उसकी इस्लाह करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, तालीम दी है, हिदायत की है कि जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ें तो सफ़ बंदी करके नमाज अदा करें। हमारी सफ़ें
بالکل درست ہوں، برابر ہوں، سیدھی ہوں، اور صف میں جب بندے کھڑے ہوں تو ایک دوسرے کے درمیان کوئی گیپ نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو، خالی جگہ نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، صف سیدھی ہو، جیسے کہ تیر سیدھا ہوتا ہے، بالکل سیدھا، اسی طرح سے بالکل صف سیدھی ہونی چاہیے، انسان آگے پیچھے نہ کھڑا ہو، اور اس طریقے سے کھڑا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے ساتھی کے درمیان خالی جگہ ہو، اور پھر یہ کہ جب تک اگلی صفیں مکمل نہ ہو جائیں بعد والی صفیں شروع نہ کی جائیں، اور صفوں سے الگ تھلگ ہو کر نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ سب تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور جو اس حکم کو نہیں مانتے ہیں، جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بہت ساری حدیثیں وارد ہیں، ان میں سے چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اور ایک روایت میں ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو سیدھی کر لیا کرو، اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو، درست کر لیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی، صفوں کی برابری، صفوں کا سیدھا ہونا، صفوں کا برابر ہونا، یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے۔ یعنی جب تک صفیں برابر نہیں ہوں گی، سیدھی نہیں ہوں گی، درست نہیں ہوں گی، نماز کی اقامت نہیں ہو سکتی، نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقامت صلاۃ کا حکم آیا ہے، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز کی صفیں بالکل درست، ٹھیک ٹھاک، برابر، سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ بعض حالات میں ممکن ہے کہ نماز ہی درست نہ ہو۔ بعض روایت میں ہے کہ فإن تسویۃ الصفوف من حسن الصلاۃ، صفوں کی درستگی جو ہے یہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ نماز کا یہ حسن ہے کہ صف بالکل برابر ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، اور لوگ صف میں کھڑے ہوں تو باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دور رہ کر کھڑے نہ ہوں، اور جب کھڑے ہوں تو دو نمازی کے بیچ میں تھوڑی سی بھی جگہ خالی نہ ہو، کوئی بھی خلل نہ ہونا چاہیے، کوئی بھی خلا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، صفوں کو بالکل برابر رکھو، صف میں بالکل برابری کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم ٹیڑھے کھڑے رہو گے، تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی، تمہاری صفوں میں خلل ہوگا، تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں بھی درار پیدا ہو جائے گی، اختلاف کے تم شکار ہو جاؤ گے آپس میں، تمہارے دل ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے۔ اگر نماز کے اندر تمہارے کندھے اور تمہارے پاؤں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو یاد رکھو تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، محبت پیدا نہیں ہوگی، نفرت کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے جو ظاہری اعمال ہیں، ظاہری احکام ہیں، ان کی پابندی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو باہری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسلام کا حکم آیا ہے، ان کو ہم درست نہیں کریں گے تو ہمارے اندر کا معاملہ بھی درست نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صفوں کو درست کرو، صفوں کو برابر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے رہو، صفوں کو ملاؤ، ورنہ تمہارے دل نہیں ملیں گے، تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، دوریاں پیدا ہو جائیں گی۔
اور یہ بات بالکل آج جگ ظاہر ہے، ہمارے دلوں میں دوریاں ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، سلام کلام نہیں ہوتا ہے، آپس میں محبتیں نظر نہیں آتی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کی دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بدخواہی کرتے رہتے ہیں، اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں، سامنے والے کا خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس طرح سے حسد کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کا اثر ہمارے دلوں پر، ہماری زندگی پر نہیں ہے۔ نماز تو اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ہم ان سے پاک ہو جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن نماز پڑھ کر بھی اگر ہم برائیوں سے دور نہیں ہیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، آپس میں محبت نہیں ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، دوریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو اچھے طریقے پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا ہے، سنت کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس نماز کو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں، ایک فیشن کلچر اور رسم نبھانے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کو عبادت کی حیثیت سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب ہم باجماعت نماز پڑھیں تو صفیں بالکل درست اور برابر ہونی چاہیے۔ صفوں کے دوران، لوگوں کے دوران جب ایک صف میں کھڑے ہوں تو شگاف نہیں ہونا چاہیے، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں، بالکل برابر کھڑے ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ کے بندو تم ضرور اپنی صفوں کو درست رکھنا، اپنی صفوں کو برابر کر لینا، تمہاری صفیں سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان، یعنی تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے نظریات کے درمیان، تمہارے موقف کے درمیان، تمہارے افکار کے درمیان، تمہارے خیالات کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، تفرقہ پیدا کر دے گا۔ ہر چیز میں اختلاف کرو گے، ہر چیز میں ایک دوسرے سے تفرقہ اختیار کرو گے، گٹ بندی ہوگی، گروپ بازی، ہر چیز میں کسی پر تمہارا اجتماع نہیں ہو پائے گا، اتفاق نہیں ہو پائے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے، لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری نماز درست ہونی چاہیے، اور نماز کی درستگی میں سے یہ ہے کہ صف بھی درست ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، کہ صفوں کو درست کرو، سیدھی کرو، اور کندھوں کو برابر رکھو۔ صف میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہو تو کندھے سب کے برابر ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے ملے ہونے چاہیے۔ وسدوا الخلل، اور بیچ میں کوئی بھی جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرو، خالی جگہ مت رہنے دو، پر کرو، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے دو نمازی کے بیچ میں، اگر خالی جگہ ہو جائے تو اس کو پر کرو، اس کا حکم آیا ہے۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی برتو۔ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّیطان، اور جب صف میں کھڑے ہو تو ایک دوسرے کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے، وہ خالی جگہ اگر ہے دو نمازی کے بیچ میں تو وہ شیطان کی جگہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے بکری کے بچہ کی شکل میں آ جاتا ہے اور خالی جگہ میں آ جاتا ہے، وہ جو خالی جگہ ہے وہ شیطان کی جگہ ہو جاتی ہے، لہذا شیطان کے لیے خالی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، کہ جو صف کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملاتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے، صف کو سیدھی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی وعید ہے، اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، صف کو سیدھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملانے کی، کندھا سے کندھا ملانے کی، تو بازو والے بھائی اور دوری اختیار کر لیتے ہیں، اپنے پاؤں کو ہٹا لیتے ہیں، کندھے کو ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک بندہ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟
جس میں یہ کہا گیا کہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے رہو، خالی جگہ کو پر کرو۔ جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا، جو صف میں دوری پیدا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ ڈر نہیں ہے؟ اتنی آیتیں حدیثیں لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں دین سے قریب ہونے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے، لوگ سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتم الصف المقدم ثم الذی یلیہ فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر۔ فرمایا کہ جو اگلی صف ہے، جو آگے کی صفیں ہیں ان کو مکمل کرو، اگلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد جو صف ہے اس کو بھی مکمل کرو، اور اسی طرح سے ایک صف کے بعد دوسری صف، دوسری کے بعد تیسری صف مکمل کرتے جاؤ۔ جب تک ایک صف مکمل نہ ہو دوسری صف شروع نہ کرو، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی صف کے اندر کمی ہوتی ہے تو وہ پچھلی صف کے اندر ہونی چاہیے، سب سے جو آخری صف ہے۔ اگر لوگ نہیں ہیں اتنے کہ آخری صف مکمل ہو جائیں تو وہ صف مکمل نہیں ہے تو بھی چلے گا، اس لیے کہ لوگ ہی نہیں ہیں، لیکن اس صف سے پہلے کی جتنی صفیں ہیں ساری صفیں مکمل ہونی چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں بنتی ہے اگلی صفوں کو خالی چھوڑنے کی۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جمعہ میں بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ آخر میں آتے ہیں، دور ہی رہتے ہیں، اپنی جگہ پر ہی صف بندی کر لیتے ہیں، آگے کی صفیں خالی ہیں، صفوں سے وہ بہت دور ہیں۔ ایک دوسری صف بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب ہونی چاہیے، لیکن لوگ اگلی صف بہت دور ہے اور اپنی صف قائم کر لیتے ہیں، اور بہت ساری صفیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہو، نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہو لیکن نبی کے حکم کو مانتے نہیں ہو، نبی کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہو۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب نماز کے بارے میں تمہارا حساب ہوگا؟ اللہ سے ڈرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنو اور اس پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ٹھکراؤ مت۔ بہت سارے لوگ حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دائیں بائیں کہہ کر نکل جاتے ہیں، ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مولانا نے یہ کہا ہے۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث تمہیں کوئی سنا رہا تھا تو تم نے اس کو ٹھکرا دیا یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا، ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، ہمارے امام نے یہ نہیں کہا؟ کیا یہ جوابات کام آئیں گے قیامت کے دن؟ حدیث رسول کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر کوئی حدیث رسول کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی بھی بہانہ بنائے، کوئی بھی دلیل دے، یاد رکھے قیامت کے دن اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ نبی کی حدیث پر عمل کریں، چاہے اس کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے، اس کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، نبی کی حدیث ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربهم یتمون الصفوف المقدمہ ویتراسون فی الصف، کہ تم لوگ اس طرح سے صفیں کیوں نہیں بناتے ہو جس طرح سے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ فرشتے رب کے سامنے بالکل صف بندی کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر کھڑے رہتے ہیں، تو اسی طرح سے تم بھی جب نماز میں آؤ رب کے سامنے ہوتے ہو تو تم بھی اسی طرح سے اپنی صفوں کو بناؤ۔ پوچھا گیا کیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اگلی صفوں میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے۔ خالی جگہ اگر ہوتی ہے تو پچھلی صف میں، جیسا کہ پہلے کہا، اگلی صفوں میں کوئی خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یتراسون فی الصف، اور وہ صف میں کوئی بھی خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، صف کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں شگاف نہیں ہوتا ہے فرشتوں کی صفوں میں۔ اسی طرح سے ہماری صفوں میں شگاف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں صف بندی کیسے کرتے تھے، کیسے صفوں کو درست کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے، طریقہ کیا ہے صف کو سیدھی کرنے کا، برابر کا، اس کی درستگی کا؟ سن لیجیے اس بارے میں دو حدیث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ فلو ذهبت افعل هذا اليوم لنفر احدکم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ جب صف میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک نمازی اپنے بازو والے نمازی کے کندھے سے اپنا کندھا ملاتا تھا اور اپنے قدم سے، اس کے قدم سے اپنا قدم ملاتا تھا۔ اگر آج میں ایسا کروں تو تم لوگ بدعتنے لگتے ہو،
तुम लोग दूरी अख्तियार कर लेते हो। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। ऐसा लग रहा है कि अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज ये हदीस बयान कर रहे हैं, आज लोगों को देख रहे हैं। आज भी यही होता है। आपके बाजू वाला आदमी आपसे अपना कदम मिलाना चाहता है, कंधा मिलाना चाहता है, तो आप दूरी अख्तियार कर लेते हैं, बिदक जाते हैं, जैसे कि वो कोई गुनाह कर रहा है, नौज़ बिल्लाह। वो तो सुन्नत को चाह रहा है। दूसरी हदीस सुनिए, नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों की दुरुस्ती का हुक्म दिया तो क्या फरमाया कि फ़लक़द रअयतुर रजुला मिन्ना युल्ज़िक़ु कअबहु बिकअबिही बिकअबि साहिबिही व मनकबहु बिमनकबिही, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को दुरुस्त करने का हुक्म दिया तो सहाबा इकराम का हाल ये हुआ कि हर कोई नमाजी अपने बाजू वाले नमाजी के टखने से अपना टखना मिला रहा था और कंधे से अपना कंधा मिला रहा था। तो ये है सफ़ को मुकम्मल करने का और दुरुस्त करने का तरीक़ा। इसलिए अहले इल्म ने कहा है कि नमाज में एक नमाजी का दूसरे नमाजी के साथ कंधा मिला होना चाहिए और टखना मिला होना चाहिए, कदम मिला होना चाहिए। उंगलियां मिले ना मिले इसका एतबार नहीं है, उंगलियों का जिक्र नहीं आया, बल्कि टखने का, कदम का और कंधे का। तो इससे इंशाअल्लाह सफ़ों में दुरुस्ती होगी, सब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे। तो मोहतरम हज़रात, इतनी ज़्यादा हदीसें हैं इस बारे में और ये अहकाम आपके सामने पेश किए गए, वईदें भी आई हैं खिलाफ वर्जी पर। तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के लिए कोई गुंजाइश है, कोई बहाना है सफ़बंदी में किसी भी किस्म की कोताही बरतने के लिए। हदीसों को जानने के बावजूद भी अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है और कोई भी बहाना करे तो अल्लाह ताला को वो हिसाब देगा, अल्लाह को वो हिसाब देगा। वो याद रखें कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा। इसी में फ़ेल हो गए तो फिर आगे भी फ़ेल ही होना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है आगे कामयाबी के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज हो या कोई भी इबादत हो, मसनून तरीक़े पर हम अदा करने की कोशिश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के रहते हुए न हम अपनी तबीयत, अपने ज़ौक़, अपनी पसंद को देखें और न ही किसी इमाम, किसी मौलाना और किसी मसलक की बात को बीच में लाएं। सबसे अव्वल नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हमारे लिए और यही काफ़ी है। जिस इमाम, जिस मसलक और जिस आलिम की बात कुरान और हदीस के मुताबिक होगी सर आँखों पर, और जिसकी बात मुताबिक नहीं होगी हम अदब और एहतराम के साथ छोड़ देंगे। इसी का हमें हुक्म दिया गया है। हमें ज़िद नहीं करनी चाहिए किसी एक मसलक, किसी एक इमाम के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ईमान वालों पर रहम फरमाए और दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करने और इबादात को मसनून तरीक़े पर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।